بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے بعد ربیع الاول کی خصوصی نشریات میں پروگرام لائے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالق کائنات جل جلالہ کی وہ عظیم و حسین تخلیق ہے کہ ان جیسا انسان، ان جیسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور نہیں، اور انسانی عقل میں آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا حسن و جمال، آپ کی خلقت اور آپ کا حلیہ مبارک اور اس کی جو کرامات و کمالات ہیں وہ آ ہی نہیں سکتے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہے کہ لوگ عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کرتے آ رہے ہیں، کتابیں لکھتے آ رہے ہیں۔ کس کس ادا پر لکھیں، کس کس انداز پر لکھیں، کس کس معجزے پر لکھیں، کس کس بات پر لکھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنایا جائے اور دنیا کے درختوں کی لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور حسن و جمال کو لکھا جائے تو یہ ساری چیزیں کم پڑ سکتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی شان، عظمت اور آپ کا کمال یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی عاشق رسول نے کیا خوبصورت کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ آقا، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ کے حق، آپ کی شان کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یہ کہہ کر بندہ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں میں شمار کرواتے ہیں، ہم حضور کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ پروگرام جو ہے حسن و جمال مصطفیٰ، اس میں ہم انشاءاللہ نبی پاک کے سراپائے اقدس کی بات کریں گے، حضور کے چہرہ مبارکہ، حضور کی زلف عنبری، نبی پاک کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ابرو، بہترین اور شاندار آپ کا سینہ بے کینہ، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کے قدم مبارک، آپ کی ایڑی مبارک، حضور کے حلیہ مبارک اور آپ کے سراپا پر بات ہوگی، اور ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اعضاء کی معجزات و کمالات کو بیان کریں گے روایات کی روشنی میں، اور ساتھ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں، اشعار بھی چلتے رہیں گے، اشعار کی وضاحت بھی ہوگی، نبی پاک کی شان بھی بیان کریں گے، نبی پاک کے حسن کو بھی بیان کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عادل اتاری، مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب شاہ اتاری مدنی، دامت برکاتہم العالیہ۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور کے قدم اقدس، حضور کے پاؤں مبارک۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک کے پاؤں مبارک پر۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی تو کیا بات ہے، شاعر کہتا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ عادل بھائی، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا
تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے عادل بھائی، راشد بھائی، ثاقب بھائی، کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے ہیں، اور ہماری آنکھیں اس قابل بھی نہیں کہ نبی پاک کا جلوہ اقدس ہم دیکھ سکیں، اتنے گناہ گار ہیں ہم، مگر نبی پاک کو دیکھے بغیر حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں نا، کہ جب دیکھے بغیر یہ حال ہے اور دیکھ لیں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ تو پھر وہی جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تھا ہماری زبانوں پر وہی جاری ہوگا انشاءاللہ۔ اسی کو ہم نے اپنے اس سلسلے کا ٹاپک بنایا ہے، عنوان بنایا ہے، موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہم نے حضور کے سراپا اور حضور کے حسن و جمال کی بات کرنی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، ربیع الاول ہو اور حضور کا حسن و جمال بیان نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عاشقان رسول نبی پاک کے سراپا اقدس پر بات کرتے ہیں، اور میلاد شریف میں انہی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں کچھ اشعار آپ کو دکھائیں گے اسکرین پر، ہمارے نعت خواں اسلامی نے طرز میں پڑھیں گے، ان کی وضاحت بھی ہوگی، اور ان کے تحت انشاءاللہ ہم پھر آپس میں گفتگو بھی کریں گے اور نبی پاک کی شان کو بیان کریں گے۔ پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی دیکھیں گے، مبلغین بھی دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر وضاحت و کلام پڑھتے ہیں۔ جی شعر بتائیے گا۔ واہ جی واہ۔ آئی قرآن خاک گزر کی قسم، اللہ اکبر، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کھائے قرآن خاک گزر کی قسم، کھائے قرآن خاک گزر کی قسم، کھائے قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سید اعلیٰ حضرت کا سلام ہے، اور اس میں یہ ایک شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا جو سلام ہے اس کے شعر نمبر 31 سے لے کر 81 تک، یعنی 31 سے 81 تک نبی پاک کے سراپا اقدس کا آپ نے جو ہے اشعار رضا میں جو ہے کلام کیا اس پر۔ تو یہ وہ شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت جو ہے نبی پاک کے سراپا کے ایک عضو کا بیان کر رہے ہیں، کچھ وضاحت فرمائیں نا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات بڑی باکمال ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ بے شک انہی کمالات میں سے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو، ہستی مبارک کو دیکھیں تو سر تا پا واہ حضور سراپا معجزہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں تھوڑا سا میں آپ سے وقت لوں گا، اگر اجازت دیں گے تو میں پھر یہ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب بھیجا تو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ پاک نے 2 معجزات دیے، کسی نبی کو اللہ پاک نے 3، سب سے زیادہ اللہ پاک نے 9 معجزے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، یعنی سب سے زیادہ معجزات ان کے پاس ہیں۔ اچھا،
اب انبیاء کرام کے معجزات کی کیفیت کو اگر دیکھیں وہ مختلف ہے، ہر دور کے اعتبار سے اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا، یعنی کئی لاکھ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، جن کا علم تھا آپ کے پاس 100 سے زائد پیشہ تھے، جن کا علم تھا، جن پر مہارت تھی 100 سے زائد پیشوں پر، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ نوح علیہ السلام ہے تو آپ کو کشتی کا معجزہ عطا فرمایا، اونٹنی کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا، کسی کو ید بیضا کا معجزہ ہے، عصا کا معجزہ ہے، اچھا کہیں تو یہ ہے کہ مادرزاد اندھوں کا ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ان کو شفا یابی ہو جاتی ہے، اخیاری ہو جاتے ہیں، دیکھنے لگ پڑتے ہیں، کسی کے پاس یہ حسن کا معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آگ کو گل و گلزار کیا، وہ چھری کے جو اتنی شدید کہ کہیں اور چلے تو نہ جانے کیا کیا کاٹ دے، اسماعیل علیہ السلام کے مبارک گلے کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں کاٹ سکتی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ یعنی کہ معجزات کی اگر ہم فہرست کو دیکھتے ہیں، انبیاء کرام کی معجزات کی فہرست کو، تو اللہ پاک نے 1 معجزہ، 2 معجزات، 3، 4، 5، زیادہ سے زیادہ 9 معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، پھر 1، 2، 3، 4، 5، 10 نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ حضور کے مختلف اوصاف، حضور کے چہرے مبارک، حضور کی بینی اتھر پر انشاءاللہ یہ گفتگو رہے گی، تو سر سے لے کر پاؤں تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے۔ حضور کی پیشانی ہو، حضور کی آنکھیں ہوں، حضور کا لعاب ہو، حضور کے ہونٹ ہوں، حضور کی ریش ہو، حضور کے بال ہوں، حضور کے کپڑے ہوں، حضور کے کان مبارک ہوں، حضور کی آواز مبارک ہو، حضور کے ہاتھ مبارک ہوں، حضور کی مبارک انگلیاں ہوں، حضور کا سینہ ہو، حضور کا پسینہ ہو، حضور کے قدم ہی کیوں نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ حضور کے قدموں کے صدقے کبھی شہر مکہ بھی مبارک ہوتا ہے، کبھی شہر مدینہ بھی مبارک ہوتا ہے۔ یہ وہ شعر ہے کہ جس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، چونکہ میرے امام عاشقوں کے امام ہیں، امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کی جو شاعری ہے، جن کے جو اشعار ہیں، جو حضور کی نعت لکھی ہے، یوں کہیں کہ وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی شہر مکہ کی قسم کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر مکہ کی قسم، سبب کیا ہے؟ اب سبب کی طرف غور کریں، کتنا پیارا سبب ہے کہ وہاں پر تو بہت کچھ تھا نا محسن بھائی، نبی وہاں پر تو کعبہ شریف ہے، وہاں پر تو ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اتنی نیکیاں ہیں، وہاں پر تو ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں پر دعا کرے تو 70,000 فرشتے یا 60,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، مستجاب ہے۔ وہ رکن یمانی ہو، رکن شمالی ہو، وہاں پر تو حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، وہاں پر تو اللہ کی نشانیاں صفا اور مروہ بھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے وہاں پر اس مبارک جگہ پر، لیکن قسم یاد فرمانے کی وجہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی، فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی حضور کے جو پاؤں مبارک ہیں اس شہر کے ساتھ لگ گئے ہیں، جب جا کر اللہ پاک نے اس کی قسم کو یاد فرمایا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرما رہے ہیں جن مبارک قدموں کی وجہ سے جن گلیوں کو اتنا شرف ملا ہے کہ اللہ قسمیں یاد فرمائے، میں ان گلیوں پر، ان قدموں پر، ان تلووں پر، ان قدموں پر میں کیوں نہ صلاۃ و سلام اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن خاک گزر کی قسم، صفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو
گفتگو ہی اس میں یہ شعر بھی بنتا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ بھی طرز میں پڑھ دینا، کیونکہ آج تو ہم نے اشعار پڑھنے اور وضاحتیں کرنی اور بس نبی پاک کی شان اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان نہیں انسان ہو، انسان ہے قرآن کہتا ہے میری جان ماشاءاللہ۔ سید اعلیٰ حضرت کا یہ بھی شعر ہے۔ اگلا شعر بھی دیکھتے ہیں اور پھر راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ جی شعر دکھائیے گا اگلا۔ جی ساق اصل قدم شاخ نخل کرم شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے عادل بھائی سے طرز میں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ راشد بھائی قدموں سے اوپر جا رہے ہیں نا، اب تلووں کی بات ہوئی ہے، اب اس کے بعد اوپر کی طرف ساق کی طرف آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک پنڈلی اور قدمین شریفین کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت تخیل بیان فرمایا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں کچھ الفاظ ہیں، اس کے میننگز میں بیان کر دیتا ہوں۔ ساق عربی زبان میں کہتے ہیں پنڈلی، اور اصل جڑ کو کہا جاتا ہے ویسے، اور بنیاد جڑ، اور شاخ کا مطلب سب سمجھتے ہیں جو ٹہنی وغیرہ ہوتی ہے، اور نخل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کھجور کے درخت کو بھی کہا جاتا ہے اور مطلق ہر درخت کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور کرم کا مطلب کرم سخاوت تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک جو پنڈلیاں ہیں نا، یہ گویا کہ کرم کے درخت کی شاخ ہیں۔ یہ کریم علیہ السلام کے قدموں سے اتنا تقسیم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے دینے کی جو ایک تمنا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام جو امت کے لیے ان کو نوازنے کے لیے جو حریص علیکم ہیں، جو آپ کی ایک عظمت و شان ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ سبحان اللہ۔ محسن بھائی یہ شعر جو ہے دوبارہ اگر یہ پڑھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، جی پڑھ دیجئے۔ ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے مصرے کی تو وضاحت ہوئی، دوسرے مصرے میں اعلیٰ فرمانا شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک گویا کہ صراط مستقیم کے روشن چراغ ہیں، روشن شمع ہے، کہ جو نبی پاک کے قدموں کی طرف آ جاتا ہے تو وہ راہ مستقیم کو پا لیتا ہے، وہ صراط مستقیم پر چل جاتا ہے نا، وہ انہی کے در پہ پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تو یہ نبی پاک کے قدم مبارک یقیناً یہی ہے نبی پاک کی جو اتباع ہے، تو یہ اتباع ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم تخیل ہے۔ جی سبحان اللہ۔ محسن بھائی ابھی کچھ دیر پہلے سید ثاقب شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں پیارے آقا علیہ السلام کے شہر کی قسم یاد فرمائی،
اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دی۔ اب یہاں قرآن مجید کے کلمات دیکھتے ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جو ثاقب بھائی نے بیان کیا اس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ مناسبت بالکل قریب کرنے کے لیے میں ایک روایت پڑھنا چاہوں گا۔ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، یعنی مکہ المکرمہ جو ام القریٰ ہے، تمام بستیوں کی، تمام شہروں کی اصل ہے، اور اتنا ایمان کا اور توحید کا یہ مسلمانوں کا پہلا مرکز ہے، اور یعنی مکہ المکرمہ کی سرزمین کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے، مکہ پاک کا تو گوشہ گوشہ ذرہ ذرہ زیارت ہے، یعنی قدم قدم پر زیارتیں موجود ہیں، صفا مروہ جیسی رب کی عظیم نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم موجود ہے، مستجاب موجود ہے، حتیم موجود ہے، اور کئی ایسی عبادات ہیں جو صرف شہر مکہ میں ہو سکتی ہیں، یعنی بہت ساری اس کی خصوصیات موجود تھی، لیکن رب تبارک و تعالی نے خاص فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس میں جلوہ فرما ہے۔ اچھا اس آیت مبارکہ کے ظاہری کلمات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکے کی جو عظمت بڑی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس شہر میں موجود ہونے سے بڑی ہے، لیکن اس سے اگلی بات کہ پیارے آقا علیہ السلام کے قدم مکہ پاک کی سرزمین سے لگے تو وہ مکہ عظمت والا ہو گیا، اور پھر اس کی قسم، تو یہ تعبیر اور یہ تشریح جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں سلام رضا میں ذکر فرمائی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس پر میں ایک روایت پڑھنا چاہوں گا۔ شارح بخاری امام شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے امت کے عظیم بزرگ ہیں، اور بخاری کی آپ نے شرح لکھی ہے ارشاد الساری کے نام سے، ان کی ایک سیرت کی کتاب ہے المواہب اللدنیہ، اس کی شرح بھی موجود ہے، علامہ زرقانی نے شرح زرقانی کے نام سے تحریر کی ہے۔ اس میں علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت ذکر کی کہ امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حق کے ترجمان ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ہم زبان ہیں، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کی زندگی کی قسم تو یاد نہیں فرمائی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمائی۔ آگے کے کلمات ہیں، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں وَلَقَدْ بَلَغَ مِن فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ ان اقسم بتراب قدمیک، وہ کلمات ہیں کہ 14 صدیاں پہلے عرب کی سرزمین پر عرب کے انداز اور لب و لہجے میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے فاروق اعظم ذکر کر رہے تھے، اور 14ویں صدی میں بر صغیر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی فضیلت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ ان اقسم بتراب قدمیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دونوں مبارک قدموں کی مٹی کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اچھا جب پیارے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بطور استدلال قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی لا اقسم بہذا۔ اچھا اس پر ایک کلام ہوتا ہے کہ یہ جو تشریح ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا مکہ شہر میں ہونا، یہ تو قرآن میں بیان ہوا، لیکن مکہ شہر میں ہونے سے اگلی بات کہ آپ کے دونوں مبارک قدم، صرف قدم نہیں ان کے نیچے لگنے والی خاک کی قسم رب تبارک و تعالی یاد فرمائے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے تو نہیں بیان کیا، حالانکہ آپ صاحب قرآن ہیں، حضرت فاروق اعظم ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ذکر کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ کچھ فرمائیں تو وہ بھی شریعت اور ایمان ہے، آپ جب کوئی عمل فرمائے تو وہ بھی شریعت اور ایمان ہے، اور جب آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ کہا جائے یا کیا جائے اور آپ علیہ السلام اس پر آبجیکشن نہ فرمائیں، انکار نہ فرمائیں، اس کا رد نہ فرمائیں، تو وہ بھی شریعت اور ایمان ہے، جس کو علمی اصطلاح میں حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے تحت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح زرقانی میں لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کر کے یہ معنی اخذ کیا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا مطلب یہ ہے کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، تو پیارے آقا علیہ السلام جو صاحب قرآن ہیں، قرآن کی مراد کو مخلوق میں سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، رحمان نے خود اپنے محبوب کو سکھایا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے رد نہ فرمایا، انکار نہ فرمایا، آپ علیہ السلام کا فاروق اعظم سے اس تشریح اور تفسیر کو سن کے
خاموش، سکوت فرمانا گویا کہ مہر تصدیق تھا کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت یعنی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاکی حرمت پہ۔ صاحب آپ کی طرف بھی انشاءاللہ آتا ہوں۔ ایک روایت میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی پڑھ کر سناؤں نبی پاک کے قدموں کے تعلق سے، اور یہ روایت میں سنا رہا ہوں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذکر جمیل سے، نبی پاک کے سراپا پر بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں ابن عساکر سے، ابن سعد سے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مقام ذی المجاز میں تھے۔ یہ مقام عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہاں ہر سال ایک بازار لگتا تھا۔ جناب ابو طالب کو وہاں پیاس لگی، تو اب روایت کے الفاظ ہیں قول علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے نبی پاک سے کہا اتشتو، مجھے پیاس لگی ہے، ولیس عندی ماء، اور میرے پاس پانی نہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نیچے تشریف لائے سواری سے، وضرب بقدمہ الارض، نبی پاک نے اپنے مبارک قدم سے زمین پر ایک ٹھوکر لگائی، فخرج الماء، تو زمین سے پانی نکل آیا، فقال، رسول اللہ نے فرمایا اشرب 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 یا رسول، اے میرے چچا آپ اس کو پیجئے۔ وہ پانی پی لیا۔ اب کہتے ہیں ابو طالب کہ میں نے سیر ہو کر پیا، جب میں پی چکا تو آپ نے نبی پاک نے اسی جگہ پر دوبارہ اپنا قدم مبارک مارا، ٹھوکر لگائی، تو پانی جہاں سے نکلا تھا وہ جگہ دوبارہ بند ہو گئی اور پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی شان کیا ہے۔ آپ زمین پر اپنا قدم لگائیں، پانی نکل آئے، جب چاہیں اور پانی کو بند کرنا چاہیں تو وہ پانی آپ کے قدم مبارک کے اشارے کو پائے، زمین آپ کے اشارے کو سمجھتی ہے اور حضور کے اشارے پر پانی بہاتی ہے، اور حضور کے اشارے پر پانی جو ہے وہ بند کر دیتی۔ شاہ صاحب وہ حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کے معجزات تو بکثرت سنے ہیں، یہاں نبی پاک کے قدم مبارک سے پانی مبارک نکلا ہے اور زمین نے نبی پاک کے حکم پر عمل کیا ہے۔ تو قدم پر بات ہو رہی ہے، ایک شعر کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سنتے ہیں اور پھر آپ حضرات کی طرف آتے ہیں۔ جی شعر دکھائیے گا۔ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ زانو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ہم شاہ صاحب سے کچھ ناخون مبارک یا ایڑی مبارک کی بات سن لیں، اوپر کی طرف ہم ترقی کر رہے ہیں نا، ترقی ہو رہی ہے، تو کچھ نبی پاک کی ایڑی مبارک پر کچھ روایت بیان کر دینا، حضور کی ایڑیاں کیسی تھی، پھر اعلیٰ حضرت کا قلم جو جھوما ہے، پھر انشاءاللہ عادل بھائی ہمیں جھمائیں گے انشاءاللہ ایڑیوں پر مل جل کے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حسن کامل ہیں، بے شک۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے دیکھیں تو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، واہ واہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں
کر مہر علی تھے جانیوں بولنی چپ کر مہر علی تھے جانیوں بولنی. اب آپ نے تو کہہ دیا چپ کر، تو پھر ہم آگے کیسے بولیں؟ اللہ اکبر. مگر یہ ہے کہ حضور کی شان بیان کرنی ہے، ثنا خوانی کرے، حاضری تو لگوانی ہے نا. حاضری لگوانی. حاضری لگوا رہے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابھی آپ نے شروع میں انٹرو میں کہہ دیا تھا کہ اگر حضور کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی ختم نہیں ہوگا. حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا. اور پھر حضور کی ایڑیاں جو ہیں، مبارک ایڑیاں دیکھیں، یہ حضور کے تلوے ہی تھے نا کہ جو لگے زمین پر لگے تو اللہ پاک نے ان کی قسموں کو یاد فرمایا. دیکھیں چمڑا ہے نا، چمڑا وہ ایک نارملی ہے، چمڑا ہے جانور کا، لیکن یہ عام تھا. لیکن حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی ایڑیوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ ہوا کہ اسے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں اسے اپنے سر کا تاج بنانا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں ہاں تاجدار بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار بھی ہیں. آج عادل بھائی کی بھی جو ہے نا تباہ جوش پر ہے. نبی پاک کے حسن و جمال کی بات، اور بات بھی ہم ایڑی مبارک قدم مبارک کہیں تو طبیعت کو جوش نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ طبیعت کو جوش تو آنا ہی ہے. حضور کا ذکر تو ویسے ہی وہ غموں کو دور کر دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، مردہ دلوں کو جلا بخش دیتا ہے. یہ حضور کا ذکر ہے. حضور کے ذکر میں اللہ نے کمال ہی اتنا رکھا ہے. حضور کے ذکر میں اتنا کمال ہے. حضور کی ذات اللہ تعالیٰ نے کیسی با کمال بنائی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں. احد پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. اور یہ احد پہاڑ وہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور ان سے محبت کرتے ہیں. بے جان ہے، بے جان ہے. اس میں دیکھیں جاندار کے لیے حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، حواس خمسہ نہیں ہے تو جاندار نہیں ہے، بے جان ہو چکا، بے جان ہو جائے گا یا وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھے گا. لیکن ایک پتھر ہے جس میں حواس خمسہ نہیں ہے، لیکن حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ اسے بھی سمجھ عطا فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور وہ پہاڑ پر جب گئے تو پہاڑ ہلا، یوں کہیے کہ وہ جھوما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ٹھوکر ماری. ٹھوکر مار کے اسے کہا کہ رک جا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ تیرے پر اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق اور 2 شہید بھی کھڑے ہیں. یعنی غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ 2 شہید بھی تیرے اوپر کھڑے ہیں، ایک صدیق بھی ہے اور ایک نبی بھی تیرے اوپر جلوہ فرما ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیاں تو ہیں ہی ایسی مبارک ہیں کہ جانوروں پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر بھی کرم فرما دیتے ہیں، ٹھوکر مار دیتے ہیں، تو سست جانور بھی دوڑنے لگ پڑتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ ذات الرقاع میں کہتے ہیں کہ میرا جو اونٹ تھا وہ تھک کر سست ہو کر بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا پریشان تھا کہ یہ چل ہی نہیں رہا، تھک چکا ہے. اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
مجھ سے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے تھک کر بیٹھ چکا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر ماری۔ جب ٹھوکر ماری تو وہ ایسا نشاط ہو گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کی لگام نہیں تھام سکتے تھے، یعنی جو بانگ تھی، جو لگام تھی، وہ تھامنے میں دقت ہوتی تھی۔ وہ ایسا نشاط ہو گیا، ایسا تیز ہو گیا، طاقت اس کے اندر آ گئی، ایسی طاقت آ گئی، ایسی تیز رفتاری آ گئی، اس کا سست پن دور ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ حضور کی ایک ٹھوکر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ایڑیوں میں، حضور کے قدموں میں اتنا کمال رکھا ہے کہ سست جانور بھی تیز ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی گئی کتنا وقار، رکھتی گئی کتنا وقار، اللہ اکبر لیا، رکھتی گئی کتنا وقار، اللہ اکبر لیا۔ اس کا مطلب بھی پڑھ دیں، عارض شمس و قمر، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور لیا، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تریا۔ راشد بھائی، جیسے یہ احد کے پہاڑ کا ایک واقعہ ہے، اپنی جگہ یہ بھی ہے، کیا ایک ہی واقعہ ایسا ہے؟ جیسے ایک واقعہ میں نے بھی عرض کیا کہ نبی پاک نے قدم مبارک زمین پہ مارا تو پانی نکل آیا، قدم مبارک دوبارہ مارا پانی بند ہو گیا، ایک احد پہاڑ کا ہے۔ تو کیا اس طرح کا اور بھی واقعہ ہے جس میں نبی پاک کی ایڑی مبارک، قدم مبارک کے معجزے کو ذکر کیا گیا ہو؟ پھر یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ کتنی خوبصورت اعلیٰ حضرت تشبیہ دے رہے ہیں، نبی پاک کی ایڑی کو شمس و قمر کے ساتھ، ان کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تخیل جب بندہ کرتا ہے، خیال جب تصور کرتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اور واقعہ بھی ایسا ہے تو وہ بیان فرمائے نا۔ جی، نبی کریم علیہ السلام کے کئی ایسے معجزات ہیں جو متعدد مرتبہ رونما ہوئے ہیں، جیسے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا جو معجزہ ہے، عموماً تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ایسا ہوا، حقیقتاً ہوا، اور اس کی بخاری شریف میں روایت موجود ہے، لیکن بخاری شریف میں کئی اور بھی روایات موجود ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا جو معجزہ ہے یہ مختلف مقامات پر مختلف افراد کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ایڑی میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ پہاڑ جیسی ایک سخت جنس، یعنی سختی کی اگر مثال دینی ہو، مضبوطی اور سختی کی اگر تمثیل پیش کرنی ہو تو بطور استعارہ پہاڑ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یار اس کا تو حوصلہ پہاڑ کی طرح ہے، لیکن پہاڑ جیسی عظیم، اور احد پہاڑ ماشاءاللہ اللہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، کتنا وہ بظاہر جسے کے اعتبار سے بھی کتنا بڑا عظیم ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ایک ٹھوکر، ایڑی کی ایک ٹھوکر سے اس کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا۔ ایک تو یہ جو شاہ صاحب نے بیان کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام، فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی موجود ہیں، اور وہ روایت کے الفاظ فرجف بہم، تو ان کی وجہ سے وہ گویا کہ لرزنے لگا، ہلنے لگا، جس کو صوفیاء نے اور شارحین حدیث نے بیان کیا کہ وہ جھوم رہا تھا۔ اللہ علی قاری کے اگر آپ مرکات المفاتیح میں تشریح پڑھیں تو ان عبارات کے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جھوم اٹھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسبت احد، احد پہاڑ رک جا، اور بخاری کے دوسرے الفاظ ہیں اسکن احد، اے احد ساکن ہو جا، اور بخاری کی اس روایت میں الفاظ ضربہ برجلہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک پاؤں اس پہاڑ پر مارا اور فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید، یعنی فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں کئی سالوں بعد
رونما ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میرے یہ دو غلام فاروق اور عثمان ان کو شہادت نصیب ہوگی، اس کو ذکر کیا۔ ایک تو یہ واقعہ جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں قلم بند فرمایا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اچھا، یہ احد پہاڑ مدینہ شریف میں ہے، اور اسی طرح مکہ پاک میں بھی ایک عظیم پہاڑ، مکہ شہر میں بھی ایک عظیم پہاڑ ہے جس کو کوہ ثبیر کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ مکہ پاک سے شروع ہوتا ہے اور مینا تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کو مینا کا پہاڑ قرار دیا کہ یہ مینا کے حدود میں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ مکے کی حدود ہے۔ تو دونوں قول درست ہیں، کیونکہ یہ پہاڑ اتنا وسیع ہے کہ دونوں مقامات کو یہ گویا کہ ان کی برکتیں لیتا ہے۔ تو کوہ ثبیر پر بھی نبی کریم علیہ السلام، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی جلوہ فرما ہوئے، اور کوہ ثبیر کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، دارقطنی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، تو کوہ ثبیر جو ہے وہ لرزنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی گویا کہ اپنے مبارک قدموں سے نوازا۔ فَرَكَدَهُ بِرِجْلِهِ، نبی کریم علیہ السلام نے کوہ ثبیر کو بھی ایڑ لگائی اور فرمایا وہی کلمات کہ اسکن ثبیر، اے ثبیر پہاڑ تو ٹھہر جا، رک جا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان۔ اچھا، تیسرا واقعہ جو جبل نور کا ہے، وہ مقدس پہاڑ، ہاں وہ مقدس پہاڑ جہاں پر غار حرا موجود ہے، جس کو کوہ حرا بھی کہتے ہیں اور کوہ نور بھی کہتے ہیں، یعنی جبل نور کہا جاتا ہے اس کو۔ وہاں کا بھی یہ واقعہ ہے، وہاں صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، اور ثبیر اور احد کی طرح کوہ حرا کی بھی یہی کیفیت ہے۔ فَتَحَرَّكَ الصَّخْرَةُ، کیا بات ہے، تو کوہ حرا کی جو چٹان تھی وہ لرزنے لگی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی برکتوں سے نوازا۔ اب محسن بھائی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع دیکھیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ افاعیل کو مکمل کرنے کے لیے ردیف، قافیہ، اور پھر اس کے بعد جو بھی شعر کے اجزاء ہوتے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے بعض اوقات وزن پورا کرنے کے لیے اشعار، الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ امام کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصرے میں جو رب تبارک و تعالیٰ کا اسم جلالت ذکر کیا ہے نا، سبحان اللہ، کیسا موضوع ہے، یعنی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو اب اس کو بڑے ذوق سے اور اس لہجے میں پڑھا جائے گا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، کتنا وقار رکھتی ہے، کتنا وقار اللہ اکبر لیا رکھتی ہے، کتنا وقار اللہ اکبر۔ نبی پاک کے قدموں کی ہو رہی ہے تو آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک کے قدم مبارک اور آپ کے پنڈلی مبارک کے بارے میں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لطیف و نازک تھی۔ نبی پاک کانا فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ، لطیف و نازک تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جامع ترمذی میں کہتے ہیں، میں آپ کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا گیا، ولم یرا مقدما رکبتیہ بین یدی جلیس لہو، یعنی آپ کو کبھی اس طرح نہ دیکھا گیا کہ آپ اپنے پاؤں لوگوں کے سامنے کر کے یا لوگوں کی طرف پھیلا کر بیٹھے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ زرقانی میں مواہب اللدنیہ کی جو شرح لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کانا صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشری قدما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت
قسمت جگانا تیرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام تھا، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام تھا، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا ایک کال شامل کرتے ہیں اور پھر اس کا پروگرام کا وقت بھی ہمارا تقریباً اختتام کو ایک کال پہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کلوزنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سلسلہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے۔ آپ سب کو ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے چلنے کے انداز کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں ثاقب شاہ صاحب، حضور کے چلنے کا انداز کیا تھا، کتنا خوبصورت۔ اور راشد بھائی، نبی پاک کا چلنے کا انداز مبارک کے لکھا ہے کہ گویا کہ آپ جو نا اونچائی سے ڈھلان کی طرف آ رہے ہیں، اس طرح چلتے تھے اور چلنے میں بڑا پروقار انداز ہوتا تھا اور قدم بڑی مضبوطی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، بڑی مضبوطی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اب اس کا تصور اگر ہم کریں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی پاک اس طرح چل رہے ہیں، اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام چلنے میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، پریشان نظری نہیں تھی اور بڑے وقار کے ساتھ چلتے تھے، قدم بڑی مضبوطی کے ساتھ رکھتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے اونچی جگہ سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، یعنی چلنے میں ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رفتار سب سے زیادہ ہے، حالانکہ آپ نارمل یعنی باوقار رفتار جو اس سے چلا کرتے تھے، مگر حضور کی شان ہے نا، جب لوگوں کے درمیان ہو تو سب سے بلند نظر آتے، حالانکہ قد نبی پاک کا مبارک درمیان تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ چلنے کی جب بات ہوئی، حضور کے حسن و جمال اور قدم کی بات ہم کر رہے ہیں، قدم مبارک کے، تو ہمیں بھی چلنے میں اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چلنے میں بعض اوقات راشد بھائی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح چلتے ہیں کہ یا تو چلنے میں وہ چپلوں کی بڑی خراب آواز آ رہی ہوتی ہے، یا ایسا متکبرانہ انداز ہوتا ہے چلنے کا کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ کس انداز میں چل رہا ہے۔ اور بعض چلنے کے انداز بڑے ہی مقصد یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو عام زبان میں آوارہ گردی والے انداز ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر باوقار انداز میں چلنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں چلنے کے بارے میں؟ چلنے کی بھی سنتیں آداب ہیں کہ رستے میں ایک طرف انسان کو چلنا چاہیے اور اس انداز میں چلنا چاہیے کہ لوگ انگشت نمائی نہ کریں، یعنی عجیب نظروں سے نہ دیکھیں کہ یار یہ کس طرح چل رہا ہے، کیا ہو گیا، کہاں اس نے پہنچنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو فرمایا کہ آپ نارمل رفتار میں چلتے پھر بھی سب سے آگے ہوتے، اس کی ایک وجہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو آبزرو کر رہے تھے نا، دیکھ رہے تھے، تو اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ یہ شمائل ترمذی کی بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اسرع فی مشیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رفتار کے اعتبار سے، چلنے کی رفتار کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو تیز چلنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی وہ دوڑنا نہیں تھا، وہ چلنا تھا، لیکن سب دوڑ کر مشقت میں پڑھ کر بھی پیچھے رہتے، پیارے آقا علیہ السلام باوقار چلتے ہوئے بھی آگے ہی رہتے، یعنی ظاہری طور پر بھی نبی کریم علیہ السلام سب سے مقدم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأنما الارض تطوی لہ، اللہ اللہ، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے قدرت الہی کی جانب سے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور یہ تو حضور کی شان ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے زمین سمیٹی گئی۔ حضور کے صدقے میں حضور کے جو غلام ہیں، اس امت کے اولیاء ہیں، ان کی بھی یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ ان کے لیے زمانے کو بھی سمیٹا جاتا ہے، جس کو طی زمان کہا جاتا ہے، کہ قلیل سے وقت میں بہت بڑے بڑے کام بزرگان دین کی طرف سے رونما ہوتے ہیں بطور کرامت۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے طی مکان، یعنی کسی کے لیے زمین کا سمٹ جانا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں کی بات ہے، چونکہ اختتام کی طرف ہمارا سلسلہ ہے، دو اور خصوصیات پیارے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے حوالے سے علماء نے بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب پر کیسا لطف و کرم ہے کہ آپ علیہ السلام جب کسی پتھر پر اپنا مبارک قدم رکھتے ہیں، حالانکہ پتھر کا مزاج کیا ہے؟ سختی، سنگ دلی کو بھی، یعنی دل کی سختی کو بھی کہتے ہیں سنگ دلی، یعنی اس کا جو سنگ کہتے ہیں پتھر کو فارسی میں، یعنی پتھر جو ہے وہ سختی سے استعارہ ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایسا فضل فرمایا ہے۔ آپ کی خصائص میں سے یہ لکھا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جس
پتھر پر قدم رکھتے، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک اس پتھر پر رہتا وہ نرم رہتا. اور کئی ایسے پتھر ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نقش کو اپنے سینے میں لے لیا، اور ایسے دنیا میں کئی پتھر موجود بھی ہیں، بزرگوں نے لکھا کہ تبرک کے طور پر ان کو محفوظ رکھا گیا. نقش پاک کو لے لیا اس نے. ایک تو یہ ہے کہ پتھر جو سخت ہوتا ہے وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے جگر اور سینے کو نرم کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام جب ریت پر چلتے ہیں، اب ریت میں جب کوئی چلتا ہے، صحرا ہو یا اس طرح ریگستانی علاقہ ہو، تو پاؤں دھس جاتے ہیں، پاؤں کے نشانات بنتے ہیں. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی لطافت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ریت پر اگر چلتے تھے تو ریت پر نشانات نہیں پڑتے. سبحان اللہ. اچھا یہاں اعلیٰ حضرت، اب یوں اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو عام آدمی کے ریت پہ نشان پڑتے ہیں اور پتھر پہ نہیں پڑتے. نبی پاک کے پتھر پہ نشان مبارک آ رہے ہیں اور ریت پر نہیں آ رہے. اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی. ہم تو صرف روایات میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن محسن بھائی اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے کچھ سنا تو اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے، آبزرویشن ہو، مشاہدہ ہو، اس کے بعد جب علم حاصل ہوتا ہے تو دیکھے ہوئے علم کو عام طور پر عین الیقین کہا جاتا ہے. اور علم الیقین اور عین الیقین یعنی سنی ہوئی بات پھر دیکھ لی جائے تو یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچتی ہے، جس کو حق الیقین کہا جاتا ہے. تو ہمارے اولیاء حق الیقین کے درجے پر فائز ہونے کی کوشش کرتے تھے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو مردوں کو کیسے جلائے گا. قرآن مجید میں اس کا پورا بیان ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اس بات پہ یقین تو ہے، یعنی علم الیقین تو ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایڑی مبارک میں قدموں میں اتنی برکت اور اتنی طاقت ہے کہ آپ ایڑ لگائیں تو مردے زندہ ہو جائیں. اللہ اکبر. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی گویا کہ یہ خواہش ایک تخیلات میں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی اس عظمت کا اظہار اس انداز میں فرمائے کہ میں اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھوں کہ یہ علم الیقین جو ہے عین الیقین کے درجے سے گزر کر حق الیقین تک پہنچے. آپ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں. یعنی میرا دل مانتا تو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایڑ لگا کر زندہ کرتے ہیں مردوں کو، لیکن ایک گویا کہ تشنگی ہے، دل کو گویا کہ فکر ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا. یعنی ہوتا تو ہے، رب نے یہ اختیار تو دیا ہے، لیکن اس کا وقوع کیسے ہوتا ہے، یہ رونما کیسے ہوتا ہے، اس کو فکر پڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس دل کو فکر پڑی ہے، گویا کہ کوئی مسئلہ ہے. لہٰذا یا رسول اللہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں کہ یا رسول اللہ میرے دل کو بھی ایک ٹھوکر لگا دیجئے تاکہ یہ مردہ دل زندہ ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ حضور کی ایڑی کے ٹھوکر سے مردے کس طرح زندہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے سے بتا کہ یوں میں فدا لگا کریں گے ٹھوکر اسے بتا کہ یوں پوچھ کیا وہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کیوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا شاہ صاحب ابتدا بھی آپ سے کی تھی اور انتہا بھی ہم آپ ہی کی طرف کر رہے ہیں. آخری میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے تعلق سے کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ ایڑی مبارک، قدم مبارک، پنڈلی مبارک، ناخن مبارک، کیا کیا ذکر کریں؟ صرف پاؤں مبارک پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا ذکر کریں، تو آخر میں آپ کیا کلمات کہنا چاہیں گے؟ اختتام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
قدم کا ایک کمال عرض کروں گا. بے شک. میرے حضور کے قدم کون سے ہیں؟ واہ واہ. میرے حضور کے قدم مبارک وہ ہیں کہ جن کی برکت سے مکہ کو شرف ملا، بے شک. جن کی برکت سے مدینہ کو شرف ملا، جن کی برکت سے پتھروں کو شرف ملا واہ. کہ آج تک تبرکن سنبھالے جا رہے ہیں. ہائے ہائے. لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اسے میری قبر پر نصب کر دیجیے. سبحان اللہ. اور وہاں پر بھی وہ مبارک پتھر ان کی قبروں پر بھی زیارت گاہ بنا ہے. زیارت گاہ بنے ہوئے ہیں. یہ وہ مبارک قدم ہے میرے حضور کے کہ معراج کی رات ان قدموں کے نیچے عرش تھا. اللہ اللہ. ان مبارک قدموں کے نیچے عرش تھا. جب تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور مقام عرش فلک فرش ان کا، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد. اللہ کرے کہ زیارت نصیب ہو اور ہم بھی حضور کے مبارک قدم چومیں جن قدموں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چومتے رہے. واہ واہ. ایک عربی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ دیہاتی تھے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا وہ درخت دیکھتے ہو؟ اللہ. کہا کہ جاؤ اس درخت کو کہو کہ حضور بلا رہے ہیں. کیا بات ہے. کیا جیسے اس عربی نے دیہاتی نے حضور درخت سے کہا کہ حضور بلا رہے ہیں، وہ جھوم اٹھا، یوں کہیے کہ جھوم اٹھا، دائیں بائیں اس نے اپنی جڑوں کو نکالا اور حضور کی بارگاہ میں گرد اڑاتا ہوا وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. بے شک. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. اب وہ پھر عربی کہتا ہے یا رسول اللہ اس کو کہیں نا کہ یہ واپس چلا جائے، اللہ وہیں پر چلا جائے، اپنی جڑوں کے اوپر یہ کھڑا ہو جائے. حضور نے کہا کہ جاؤ واپس. وہ واپس گیا. جیسے ہی واپس گیا تو درخت جب کھڑا ہو گیا، اب وہ عربی وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ کے نبی کو سجدہ کروں. میرے حضور نے فرمایا کہ سجدے کا حکم اگر دینا ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ایک اور کرم کر دیں، مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں آپ کا غلام آپ کے قدموں کو بوسہ دے لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا، انہوں نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا. تو کتنے مبارک وہ ہونٹ ہیں، کتنی مبارک وہ آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں نے حضور کے قدموں کی زیارت کی ہے، جنہوں نے حضور کی تلیوں کی زیارت کی ہے، جنہوں نے ان ذروں پر، ان ہواؤں پر، ان فضاؤں پر، ان ریت کے ذروں پر، ان پتھروں پر ہماری جانیں کیا ہماری نسلیں قربان ہو کہ جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تیرے قدموں میں جو
آخر میں ایک شعر پر اپنے آج کے اس پروگرام کو ختم کروں گا۔ نبی پاک کے قدم کی بات ہو رہی ہے کہ شاعر کہتا ہے مجھ کو بھی پائمال کر عمر تیری دراز ہو، مجھ کو بھی پائمال کر عمر تیری دراز ہو، مست خرام ناز ادھر مشق خرام ناز ہو۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا،